السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں شاہد جمال آج آپ کے سامنے میں اخلاقی محاسن یعنی اخلاقی خوبیاں آزادی کا ضامن کیسے بن سکتی ہیں پر کچھ گفتگو کروں گا۔ امید کے بغور سماعت فرمائیں گے اور اپنا چینل ٹرو اینڈ ریئلٹی 2 کے نام سے ہے، سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو لازماً پریس کریں گے۔ ہر مذہب کے لوگ بلکہ دنیا میں بسنے والا ہر انسان، ہر شخص معاشرہ میں بھائی چارہ، اتحاد اتفاق، پیار محبت، عفو درگزر چاہتا ہے اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے اخلاقی محاسن پر توجہ دینا چاہتا ہے۔ تو یہ اخلاقی محاسن کیا ہے؟ اخلاقی خوبیاں ہیں، کردار کی اچھائیاں ہیں، اور کردار کی اچھائیاں یا اخلاقی محاسن آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ تو سب سے اچھا خلق جو ہے سچ بولنا ہے، اس سے کیسے ملاقات کرنی ہے اور ایمان کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے عمل کرنے ہیں۔ تو جہاں یہ تمام اخلاق ہوں گی وہاں پر جو ہے آپ کا معاشرہ بہتر رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ 2 طرح کے اخلاق ہیں، ایک تو اچھا اخلاق، ایک برا اخلاق۔ ایک جو اچھا اخلاق ہے وہ تو انسانوں کو معراج کی طرف لے کے جاتا ہے، عروج کی طرف لے کے جاتا ہے، اور جو رذائل اخلاق یعنی برا اخلاق ہے وہ آپ کو اتنا پست کر دیتا ہے کہ معاشرے میں شرمندگی کے پیش نظر آپ کا سر جھک جاتا ہے۔ تو اگر اچھے اخلاق پر عمل کرنے والے لوگ معاشرے میں موجود ہیں تو ایسے لوگ برے اخلاق والوں سے دور رہتے ہیں۔ اگر سچ بولنے کی عادت آپ کے ساتھ لگی ہوئی ہے تو آپ جھوٹ سے ہر حال میں بچیں گے۔ یہاں تو ہر چھوٹی چھوٹی باتوں میں سیکنڈ میں لوگ جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو سچ جو ہے بہت بڑا کیا ہے، اخلاق کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ اسی طریقے سے اگر امانت داری اور دیانت داری کا پاس لحاظ رہتا ہے تو آپ خیانت سے دور ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے اندر ایثار کا جذبہ ہے تو خوش دلی سے آپ اپنے سے زیادہ کسی کام پر دوسروں کو ترجیح دیں گے، کسی بھی معاملہ پر۔ اگر اخلاقی خوبیوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کسی سے ملاقات کریں گے تو وہاں پر مفاد پرستی کا غلبہ نہیں ہوگا، وہاں پر کینہ، بغض، حسد آپ کے دل میں پیدا نہیں ہوگا۔ اور اسی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو اخلاقی محاسن کے تمام جزیات پر عمل کرنے ہوں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت کا مقصد ہی اخلاقی تعلیمات کو مکمل کرنا تھا۔ جب عدل انصاف کا بول بالا ہوگا تو وہاں انصاف ہوگا تو یقیناً ظلم کا خاتمہ ہوگا۔ جہاں مساوات ہوں گی وہاں اونچ نیچے ختم ہو جائیں گی۔ یہ اخلاقی نظام ہے اور سچ سب سے پہلا ہے، اور سچ کے زمرے میں، سچ کے انڈر میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، کیونکہ انسان جب سچ بولتا ہے تو وہ تمام جھوٹ کے پلندے، تمام جھوٹی حرکتوں سے وہ بچ بھی جاتا ہے، اور آدمی جو ہے یہ سمجھتا ہے کہ معاشرے میں کسی نہ کسی کے سامنے تو ہم کو جواب دینا ہونا ہے، کم از کم اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ یہ اگر سوچ لے تو انسان تمام جو اخلاقی محاسن ہیں اس پر وہ عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ وہ شخص سب سے زیادہ بہتر ہے جو تم میں سب سے اخلاق کے حساب سے اچھا ہو۔ آج سامعین کرام، دیش کی آزادی کا جشن منانے میں ہندوستان کا ہر شہری مصروف اور بزی نظر آتا ہے۔ تب غور کیجیے، کیا وہ جسمانی طور سے جس طرح سے آزاد ہو گئے ہیں، کیا فکری طور پر، نظریاتی طور پر، عملی طور پر کیا وہ آزاد ہیں؟ آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ معاشرہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کا جو آلہ کار بن کر رہ گیا ہے۔ مغربی طاقتیں تو یہاں سے چلی گئی ہیں، مگر ان کے افکار اور تہذیب نے لوگوں کو غلام بنا لیا ہے۔
انہوں نے معاشی آزادی بھی چھین لی ہے، جسم ذہن دونوں کو غلام بنا لیا ہے۔ اخلاقی معیار سے گری ہوئی حرکتیں مساوات اور آزادی کے نام پر کی جاتی ہیں۔ عریانیت، جوا، شراب، منشیات کی لت، لیو اینڈ ریلیشن شپ، ہم جس پرستی اور جسم فروشی کے کھلے عام دھندے اسی اخلاقیات کے نام پر اور آزادی کے نام پر دی جا رہی ہیں۔ تو آپ فکری اور نظریاتی طور پر کتنے جو ہے غلام بن گئے ہیں کسی کے، تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ آزاد ہیں؟ آپ کا جسم کہیں اور ہو، روح کہیں اور ہو، دماغ کہیں اور ہو، دل کہیں اور ہو، آپ کہاں سے آزاد ہو سکتے ہیں؟ تو کہنے کا مطلب ہے کہ عمل کرنا اور نظریاتی اور فکری طور پر آزاد ہونے کے لیے اخلاقی محاسن کو بروئے کار لانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج سب ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں، تنظیم کسی کو کوس رہی ہے، ادارے، مدرسے، اصلاحی کام کرنے والی جماعتیں، معاشرے لوگوں کو ترغیب بھی دلا رہے ہیں، مگر فرد کے حساب سے اصلاح کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ کہیں تقریر کر لی، کہیں 3-4 باتیں لوگوں کو سمجھا دیا، درس قرآن دے دیا، درس حدیث دے دیا، اور اس طریقے سے جو ہے نمازیں پڑھ لی، وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے جو ہے بہت زیادہ اسلام پر احسان کر دیا۔ اب جو اخلاقی طور پر جو ان کو برتنی چاہیے تھی وہ نہیں برتیں گے، وہ اپنے آپ کو جو ہے ایٹیٹیوڈ اور عبادت کے حساب سے بہت ہی زیادہ افضلیت پر برقرار ہیں، وہ دکھانے کی کوشش کریں گے۔ یہ فرد ہی سے معاشرہ بنتا ہے، اور معاشرہ میں اگر اخلاقی محاسن پر توجہ نہ دی جائے تو پھر یہ غلط چیزوں کا غلام بن کے رہ جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جو ان کے فرامین ہیں، ان چیزوں پر آپ جب غور کریں گے کہ آپ اخلاقی عہدوں پر کیسے فائز ہو سکتے ہیں، تو ان کے لیے چند اسباب پر آپ غور کر کے اس پر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اگر گھر کے مکھیا ہیں، اگر آپ گھر کے پردھان ہیں، اگر آپ گھر کے ذمہ دار ہیں یا نہیں بھی ہیں، تو فرد کے حساب سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اخلاق کے عہدوں پر فائز ہونا چاہتے ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ آپ بری صحبت سے دور ہو جائیں، کیونکہ بری صحبت کا اثر اچھی صحبت پر بھی پڑ جاتا ہے۔ حدیث میں مثال دی گئی ہے کہ پرفیوم کی دکان سے گزرو گے تو آپ کو خوشبو محسوس ہوگی، بدبودار جگہ سے گزرو گے تو بدبو محسوس ہوگی۔ تو وہی احساس کا اثر آپ پر پڑ رہا ہے نا، ویسی بری صحبت کا بھی اثر پڑتا ہے۔ اس کے بعد اچھی صحبت اور اچھے ماحول سے وابستہ ہوئیے، تبھی آپ جو ہے اچھے اخلاق کے پابند بن سکتے ہیں۔ اور جب افراد جو ہے اچھے ماحول سے اور اچھی صحبت سے وابستہ ہو جائیں گے تو معاشرے میں جتنے لوگ بھی ہیں وہ بھی کیا ہو جائیں گے؟ صحت مند معاشرہ میں اچھی سانسیں لے سکیں گے۔ حسن اخلاق کیا کیا ہے، اس کے بارے میں جن لوگوں کو معلومات نہیں ہے، وہ جو لوگ معلومات رکھتے ہیں ان سے معلومات لے لیں۔ ہر وہ چھوٹی اور بڑی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے جائز ٹھہرایا ہے، حلال ہے، اس میں جو ہے اخلاقیات موجود ہیں، اس کو بروئے کر لانا ہی اخلاقیات میں سے۔ آپ احترام انسانیت پیدا کریں دل میں، آپ اکرام مسلم پیدا کریں دل میں۔ اگر آپ کے اندر انسانیت کا احترام نہیں ہوگا، مسلمانوں کے اکرام اور عزت کا مسئلہ آپ کے دل میں نہیں ہوگا، تو پھر آپ اچھا اخلاق سے ان سے کیسے پیش آئیں گے؟ اگر ہوگا، اگر اکرام مسلم یا احترام انسانیت آپ کے دلوں میں ہوگا، تو آپ جو ہے ضرور ایک انسان کے نقصان کی پرواہ کریں گے اور ان کی عزت کریں گے اور ان کے ساتھ حسن اخلاق سے آپ پیش آئیں گے۔ دیکھیے، ذاتی رنجش اور ناپسندیدگی اور ناراضگی ختم کرنے کے لیے برائی کا جواب برائی سے مت دیجیے، برائی کا جواب جو ہے اچھائی سے دیجیے۔ اس کا نتیجہ پھل دیر سے ہی صحیح، لیکن نتیجہ اچھا ملتا ہے۔ بد اخلاقی کو دور کیجیے، اور بد اخلاقی کیا ہے اس کے بارے میں بھی معلومات آپ حاصل کیجیے، اور بد اخلاقی کو دور کریں گے تو اچھا اخلاق خود بخود پیدا ہو جائے گا۔ بلا وجہ غصہ مت کیجیے۔ عام طور پر جو ہے نا کسی نہ کسی پر بلا وجہ لوگ غصہ کرتے رہتے ہیں،
اور بد اخلاقی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی 3-4 پوائنٹس بہت معمولی پوائنٹس ہیں، اس پر اگر غور کیا جائے تو اچھے اخلاق کو اپنے اندر آپ سمو سکتے ہیں اور اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ آخری بات یہ ہے کہ اسلام کے نظریہ کے مطابق جو اخلاقی محاسن ہیں اس کو اندر آپ سمو لیں اور آزادی کے ساتھ اس پر عمل کریں، یہی محاسن اخلاق کی آزادی کے ضامن والی بات ہو جائے گی۔ ورنہ لاکھ آپ آزادی ہے چلائیں تو آپ کے پاس جو ایک نظریہ اور ایک سسٹم کوڈ آف لائف پورا موجود ہے، آپ اس پر اگر آپ عمل ہی نہ کریں اور دوسروں کے غلام بن کے رہ جائیں تو آپ غلام ہی کہلائیں گے، کبھی بھی آپ آزاد نہیں کہلائے جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اپنے اندر اخلاقی محاسن کو سمونے کی جو ہے توفیق دے اللہ تعالیٰ، اور معاشرہ کو ایک ہیلدی بنانے کی بھی توفیق دے۔ آمین۔ جے ہند، جے بھارت۔